بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ دنیا بھر میں بسنے والے تمام پاکستانیوں کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، امید ہے خیریت سے ہوں۔ ناظرین محترم، اڈیالہ جیل میں قید پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب ہر روز اڈیالہ جیل کی طرف سے ایک نئی خبر آتی ہے، ہر روز ایک نیا فیصلہ آتا ہے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے کبھی فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اڈیالہ جیل میں ملنے پہ پابندی لگائی جاتی ہے، اس کے بعد پھر کورٹ کی طرف سے فیصلہ آتا ہے کہ اڈیالہ جیل میں جو قیدی ہیں ان کے ملنے پہ کوئی پابندی نہیں۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے وہ وکلا یقیناً پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہے، وہ اپنا پورا زور لگا رہے ہیں اس وقت کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے اوپر جو سیاسی مقدمات ہیں، جتنے بھی مقدمات میں ان کو رہائی مل سکے اور خان صاحب اپنے پارٹی کے کارکنان کے درمیان موجود ہیں۔ ناظرین محترم، کوششیں کافی عرصے سے جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں اگر دیکھا جائے تو بہت اکثریت پائی جاتی ہے وکلا حضرات کی، جو وکلا پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہوتے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی کی وجہ سے شاید ان کو ان کی کارکردگی اچھی نہیں لگی، ان کو چھوڑ کے کافی سارے وکلا پاکستان تحریک انصاف میں انہوں نے شمولیت اختیار کی اور وہ اس وقت خان صاحب کا کیس لڑ رہے ہیں۔ ناظرین محترم، پاکستان میں بہت سارے سیاسی قیدی ہیں، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب بھی ہیں۔ عمران خان صاحب کے اوپر ویسے تو بہت سارے کیس ہیں، لیکن حالیہ دنوں ان کے لیے بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ حالیہ ان 24 گھنٹوں میں تحریک انصاف کے قائد کے اوپر 4 مقدمات میں ان کو بری کیا گیا اور باقی مقدمات میں کورٹ کے اندر بھی پیشیاں چلتی ہیں اور کبھی ان کو سپریم کورٹ کی طرف لایا جاتا ہے حالات کی پیش نظر۔ ناظرین محترم، یہ جو سیاسی مقدمات ہوتے ہیں یہ پاکستان کی کسی بھی پارٹی کی جیسے حکومت ختم ہوتی ہے، دوسری آنے والی حکومت پھر جو حکومت کرنے والی پارٹی ہوتی ہے ان پہ مقدمات بناتی ہیں۔ یہی حال ہے ہمارے سیاستدانوں کا، کبھی ہمارے سیاستدان آپس میں بیٹھ نہیں سکتے، کبھی یکجا نہیں ہو سکتے، ملک کے لیے یکجا نہیں ہو سکتے۔ کبھی ہمارے ملک میں اتنے سارے کرائسس ہے، یقیناً کسی بھی شعبے میں آپ لے لیں تو پاکستان آپ کو پیچھے نظر آئے گا۔ اگر پاکستان کے سیاستدان آپس میں یکجا ہو جائیں، آپس میں ایک ہو جائیں، ہاں آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں ملکی مفاد میں۔ کسی حکومت نے اگر کوئی کام غلط کیا، آپ اس کو بطور اپوزیشن سمجھا سکتے ہیں، آپ ان کی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اتنی لیول پہ آنا کہ ان کی پورے خاندانی ذرائع کو ختم کرنا، پورے خاندانی سیاست پہ اثر انداز ہونا، جو کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف بھگت رہی ہے۔ ناظرین محترم، یہ کسی بھی ملک کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن آپ ایک لمحے کے لیے یہ سوچیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جتنے مقدمات چل رہے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور اگلی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف حکومت بنا لیتی ہے، تو پھر جن لوگوں نے آج سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا تحریک انصاف کو، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پھر ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے گی؟ تو یہ جو سلسلہ ہے سیاستدانوں کی لڑائی کا، سیاستدانوں کی خاندانی تسلسل کی لڑائی کا، یہ کب تک چلتا رہے گا اور کب تک پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچاتے رہے گا؟ ناظرین، ایسے فیصلوں کو روکنے کی ضرورت ہے، ایسے معاملات کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں مہنگائی کے،
پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں کرپشن کے، رشوت کے، وہ ایسی کاموں کی اجازت نہیں دیتے. ایسے میں پاکستان کے جو پرانے سیاستدان ہیں، جو بوڑھے سیاستدان ہیں، جو تجربے کار سیاستدان ہیں، یقیناً ان کے عمر کے اس آخری حصے میں ان کو پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. پاکستان کے سیاستدانوں کو آپس میں اکٹھا بٹھائے، ایک ساتھ بٹھائے. جو آپ کے احتجاج ہیں، جو آپ کے اعتراضات ہیں، ان کو ختم کر کے ملک پاکستان کے لیے سوچیں. رشوت کے بازار سے، رشوت کے بیان سے ایک ناظرین محترم ایک بات میرے ذہن میں آئی جو کہ اس ویڈیو میں کرنا بہت ضروری ہے. کے پی کے سی ایم جناب علی امین گنڈا پور کا وہ بیان یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ کے پی میں کسی بھی طرح کی کسی بھی ادارے کی جانب سے اگر آپ کسی بندے سے کوئی رشوت لیتا ہے تو آپ اس کے سر میں اینٹ ماریں. ناظرین محترم، بظاہر تو یہ بیان مزے کا خیز لگ رہا ہے، لیکن یہ بیان ہمارے معاشرے کے اوپر 100% فٹ آتا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جس معاشرے میں ہم بستے ہیں پاکستان میں، اس معاشرے میں کسی پاکستان کے حکومت کے ادارے کی طرف سے اگر بیان کیا جائے کہ پاکستان میں آج کے بعد کسی بھی ادارے میں رشوت نہیں لی جائے گی، کہ پاکستان کے شہری، پاکستان کے افسر اس بیان کو آپ کے خیال میں کس حد تک صحیح لیں گے؟ جو عام عمومی رائے ہوتی ہے تو یہ سمجھیں کہ آج انہوں نے بیان دیا، کل پھر سارا ویسا کا ویسا ہو جائے گا. خیر ایک دو دن نہیں لیتے. ناظرین محترم، اس عمل کی ضرورت ہے جو سی ایم کے پی نے بیان دیا ہے. ایسا ہی بیان سی ایم پنجاب کو دینا چاہیے، ایسا ہی بیان سی ایم بلوچستان کو دینا چاہیے، ایسا ہی بیان سی ایم سندھ کو دینا چاہیے، جو کہ جب سے الیکشن ہوئی ہے تب سے نظر نہیں آتے. پاکستان میں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، یقیناً اس میں حکومت کو اگر اپنی رٹ قائم کرنی ہے تو تھوڑے سے مضبوط فیصلے کرنے پڑیں گے. جو اپنے آپ کے دوست ہیں ان کو ناراض کرنا پڑے گا، جو آپ کے ساتھ اپنی ٹیم ہے ان کو ناراض کرنا پڑے گا. کیونکہ کوئی بھی جو کام ہوتا ہے تو اس میں پاکستان میں ایک چین بنی ہوتی ہے، وہ چین ملتی 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 آپ کے ایوانوں تک پہنچتی ہے. جب آپ سے ملے ہوئے لوگ ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے تبھی وہ کام کر سکتے ہیں. یقیناً جب لیڈر ایماندار ہوگا، جب ملک کا حکمران ایماندار ہوگا، کہ پاکستان کا کوئی چپڑا سی رشوت لینے کی جرات نہیں کرے گا. جب حکومت نیک ہوگی کہ نیچے عوام کو نیک ہونا پڑے گا، جب حکومت نیک ہوگی تو عوام کی نیک ہونا ایک مجبوری ہوگی. ناظرین محترم، پاکستان کی حکمرانوں کو سوچنا چاہیے، ملک پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے، اور صوبوں پہ جو وزرائے اعلیٰ ہے وہ کبھی ٹائم نکال کے اس عوام کے لیے سوچے کہ ہمیں اتنی بھاری بھرکم اکثریت سے یہ عوام سلیکٹ کر کے، الیکٹ کر کے اس ایوانوں تک پہنچاتے ہیں. ہم نے ان حکمران جماعتوں سے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بطور وزیر اعلیٰ، بطور وزیر اعظم، بطور کسی بھی ادارے کے منسٹر ہونے کی آپ سوچیں کہ آپ نے عوام کے لیے کیا کیا. یقیناً آپ سے اپنی دل گواہی دے گی کہ آپ نے جو عوام کے لیے کرنا تھا وہ آپ نہیں کر سکے. تو اس لیے میرا عرض ہے آپ سے، میری درخواست ہے کہ آپ کو ایسے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے جس میں آپ کے اپنے آپ سے ناراض ہو جائیں گے، آپ سے دوست آپ کے روٹ جائیں گے، لیکن کسی کی پرواہ نہیں کریں. آپ سب سے پہلے اولی ترجیح ملک پاکستان کی ترجیح رکھیں. دیکھیں کہ ملک پاکستان میں ترقی آتی ہے. یقیناً ہم توقع کرتے ہیں بحیثیت پاکستان شہری کہ جو بیان علی امین گنڈا پور نے دیا ہے، باقی صوبے اسی طرح کے بیان جاری کریں گے اور اپنے صوبوں میں جو ہونے والی کرپشن ہے، جو مانگی جانے والی رشوت ہے، اس پہ قابو پائیں گے.
بہت بہت شکریہ.